وسيم فصيم سبحان الله أزج أقرا أحول أكحل إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. کیا خوبصورت من انفسکم کی شرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑھیا نے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ میں نے ایک ہستی کو دیکھا، مجھے لگا جیسے چودھری کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. سبحان اللہ. جیسے چودھری کا چاندی آ گیا. حسن غلام، جوانی آپ پر فدا، نورانی چہرہ، خوبصورت آنکھ، لمبی پلکیں، گلابی ہونٹ، چاند کی طرح چمکتے ہوئے دانت، خوبصورت داڑھی، لمبی گردن، گلابی گال، مسکرائیں تو موتی اور پھول جھڑیں، بولے تو نور چھا جائے، خاموش ہو تو وقار چھا جائے. کشادہ ماتھا، گول بھویں، بغیر بال کے، خوبصورت سر، گھنگریالے نیم گھنگریالے بال، سوال بطن و صدر، سینہ پیٹ برابر، سیدھا قد. ایسا نہیں کہ کتنے لوگ ان پیٹ سجے پاس ہوتا ہے، آپ کھبے پاس ہوتے ہیں، آپ سجے پاس ہوتے ہیں، پیٹ کھبے پاس ہوتا ہے. وہ ہنسیں بھی نہ تو دڑ دڑ دڑ، پیٹ ان کا ہل رہا ہوتا ہے، منہ سے کچھ نہیں نکل رہا ہوتا. بے سرا ہوتے نہ کھایا کرو، بندیاں طرح کھایا کرو. ہم کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم اس کو منانے کے لیے پیدا ہوئے. کھانا کھانا ہے تو جنت آ رہی ہے. یہاں احتیاط سے کھاؤ، صحیح چیزیں کھاؤ، اندھے دھندوں کے مت کھاؤ. تمہاری رات کو دعوت ہوتی تو تم دوپہر کی روٹی چھوڑ دو تو پھر آتے ٹکاتے کھاؤ. جو ٹکاتے نہ کھایا کرو، بھوک رکھ کے کھایا کرو. کبھی بیمار نہیں ہو، جو مرضی کھاؤ، رزق حلال ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پرہیز نہیں. لیکن پیٹ بھر کے نہ کھاؤ تو بیماری قریب نہیں آئے. لیکن ہم لوگ پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، ہم لوگ پیٹ پلٹا کے کھاتے ہیں. روٹی نہ آ جائے، چھڑنی نہیں. ایک جگہ ہماری ضیافت تھی تو بہت بڑی ضیافت تھی. غلات کے شاہی خاندان کے سرداروں نے ہماری ضیافت کی تھی. ایک بھائی کو میں نے دیکھا، اس نے تباہی پھیر دی کھانے، ڈونگے پلٹا تو پھر بھی اخیر سے آندھا ہائے ہائے. قریب بیٹھے ساتھی نے پوچھا، راجہ صاحب ہوں ہائے کس گل دی کہ اے سارا بچ کے واپس کیوں گیا؟ اس سے ہائے کیتی ہے واپس کیوں گیا؟ جو زندگی امانت ہے، ایسے اندھا دھند مت کھایا. ادھر پیٹ جا رہا، ادھر پیٹ جا رہا. میرے رب کو ناپسند ہے موٹا آدمی، اور میرے نبی کو ناپسند ہے موٹا آدمی. وہ آپ کا حلیہ بیان کر. سوال البطن والصدر، حسن و جمال کے بولتے تھے تو نور ہی نور چھا جاتا، خاموش ہوتے تو حیرت وفات چھا جاتا. آنکھوں کے بال بڑے لمبے خوبصورت تھے، آنکھیں ادعل اشکل احور اکحل ابرل انجل. یہ میرے نبی کی اہدب 7 الفاظ ہیں میرے نبی کے آنکھوں کے لیے. 7 الفاظ، اور 7 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے دنیا میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا کی تھی جیسے اپنے نبی کو. آپ کی آمد بھی عجب ہے. سارے حمل کے دوران حضرت آمنہ فرماتی ایک دن مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، ایک دن بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا. اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے والدہ کے سرانے آپ کی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر یا شفا بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، وہ موجود ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے، تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے جس کو آمل کہتے ہیں. پھر اسی میں سے بچہ لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے، اور وہ سارا گندگی میں بھرا ہوتا ہے. پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں، نہلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر ماں کو صاف کرتے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی پر، طہارت پر. آپ پیدا ہوئے ایک قطرہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلا گندگی کا، اور آپ پیدا ہوئے نہلائے ہوئے، آپ کو باہر نہیں نہلایا گیا، آپ پیدا ہی نہائے ہوئے آئے. اور جب آپ جیسے آپ باہر آ رہے تھے، کمرے میں نور پھیل رہا تھا، اور جب آپ پورے باہر آ گئے تو پورے کمرے میں روشنی، نور اور خوشبو پھیل گئی. اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ میں. ناف اور آنکھ ملی ہوتی ہے نا، اس کو باہر کاٹتے ہیں، آپ کی باہر نہیں کٹ گئی، ماں کے پیٹ سے کٹ کے آئے.
ختنہ بچہ پیدا ہو تو اس کا ہفتے مہینے سال بعد ختنہ ہوتا ہے. میرے نبی ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ کروا کے اور دائی نے پکڑ کے ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ کی عمر 15 منٹ 20 منٹ جو ہی لٹا کے پیچھے ہٹی تو آپ نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا. الٹے نہیں ہوئے, سجدہ. ایک بچہ الٹ جائے اور منہ ہٹھا دے پیٹ دے والا پہ نہیں, ایسا نہیں. آپ نے ایسے اٹھا لی, گوٹے اٹھائے ہوئے ہیں, کمر کو اٹھایا ہوا ہے, جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح لمبا سجدہ کیا. ماں بھی ڈر گئی, دائی بھی ڈر گئی. اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا, سینہ ایسے کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا. یہ معصوم بچہ ہے, ایسا کام تو 6 مہینے کا سال تک بچہ نہیں کر سکتا. آپ نے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور یوں چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی کو یوں اٹھایا تو سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا. اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ. میں کہا کرتا ہوں میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا, اے میری امت فیصل آباد نماز لے کر آؤں گا, چھوڑنا نہیں. اور بڑے درد کی بات ہے 90% میرے نبی کی امت نماز چھوڑ, 100 میں کوئی 10-12 پڑھتے ہیں, ورنہ کیا عورتیں کیا مرد نماز چھوڑ. اور آپ نے آتے ہی سجدہ کیا تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا. بھیا کی چکر ہے, ڈر بھی ہے تھوڑا اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. گود میں لے لیا, گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا. بادل کیا تھا, یہ جو ہماری سردیوں میں دھند ہوتی ہے 2 فٹ سے نظر نہیں آتا ہے کی شے, اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں, جسے ہم یہاں فوگ کہتے ہیں, فوگ یا دھند یا کوہر. تو وہ پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے نبی نظر نہیں آ رہے, ماں کی گود میں نظر نہیں آ رہے. اور دھند میں سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا, اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو. لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ, اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا, باقی سب ناکام ہو جائے گا. وہاں نسب نہیں چلتا, وہاں غلامی رسول چلتی ہے. ابو لہب کوئی نسب میں کمی ہے؟ قریش, عرب, ہاشمی, چاچا. اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب. بلال حبشی, ابن حبشی, غلام ابن غلام. اور میرے نبی نے فرمایا بلال میں میدان محشر میں چلوں گا رات پر اور دنیا چلے گی پیدل, اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. اور جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا. جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا. آواز آئی, اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو, دنیا کو بتا دو, فیصل آباد والوں کو بتا دو کہ ان کے پیچھے چلو گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. اور سنو آگے کیا خوبصورت کلام آیا, آواز آئی, اسے آدم کے اخلاق دو, اسے شیس کی معرفت دو, اسے نوح کی بہادری دو, اسے ابراہیم کی دوستی دو, اسماعیل کی قربانی دو, اسے صالح کی فصاحت دو, اسے لوط کی حکمت دو, اسے اسحاق کی رضا دو, اسے یعقوب کی بشارت دو, اسے یوسف کا حسن و جمال دو, اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو, اسے دانیال کی محبت دو, اسے الیاس کا وقار دو, اسے ایوب کا دل دو, اسے داؤد کی میٹھی زبان دو, اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو, اسے یونس کی اطاعت دو, اسے عیسیٰ کا زہد دو, اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو تقسیم ہوئی وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو. جو بچہ آدھے گھنٹے میں
1,24,000 نبیوں کو جو ملا لے لیا ہو اور پھر 63 سال آگے سفر کیا ہو، میں اسے بیان کروں گا یا اور دنیا میں کوئی بیان کرے گا؟ ہماری تو اوقات ہی نہیں، بساط ہی نہیں، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یا خود میرا رب اپنے حبیب کی نعت خوانی کرتا ہے، میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟